السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو درخشاں اکیڈمی میں آپ کا خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کو بی پی ایس سی اور 10th کلاس کے اردو کوشچن آبجیکٹیو اور آبجیکٹیو اور گرامر حل کرائیں گے، لہٰذا خاص کر کے بی پی ایس سی والے اس کو ضرور دیکھیں۔ اگر بی پی ایس سی میں پاس ہونا ہو اور اردو میں 10th کلاس میں 80+ نمبر لانا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لائک کرے اور شیئر کرے۔ چلیے میں سب سے پہلے سوال نمبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے پہلا سوال ہے آپ کا، ترادوئی خالی صندوق کہاں سے لائی تھی؟ اے میں ہے شہر سے، بی میں ہے قبرستان سے، سی میں ہے اسپتال سے، ڈی میں ہے شمشان گھاٹ سے۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا ڈی۔ کہاں سے لایا تھا؟ شمشان گھاٹ سے۔ سوال نمبر 52، کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام تھا؟ کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام تھا؟ یہ بھی روشنی کتاب سے ہے جو 10th کلاس میں پڑھائی جاتی ہے بہار بورڈ میں، اس سے ہے۔ اے میں ہے درخت کا نام تھا ارجن، بی میں ہے آدمی کا نام تھا، سی میں ہے پہاڑ کا نام تھا، ڈی میں ہے ندی کا نام تھا۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا اے، درخت کا نام تھا۔ ارجن کس کا نام تھا؟ درخت کا نام تھا، درخت پیڑ کو بولتے ہیں۔ سوال نمبر ہو جائے گا 53۔ سوال نمبر 53 میں ہے، غالب نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ غالب نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ یہ سوال بی پی ایس سی میں پوچھا جاتا ہے اور 10th کلاس میں بہت اچھے کوشچن یہ۔ غالب نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ اے ہے عربی، بی ہے ہندی، سی ہے فارسی، ڈی ہے سنسکرت۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سی۔ کیا اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ تو فارسی میں کی، فارسی میں۔ سوال نمبر 54۔ اس کا سوال نمبر 54 کا ہے، عبدالغفور کا تخلص کیا تھا؟ عبدالغفور کا تخلص کیا تھا؟ اے ہے شہنواز، بی ہے شہباز، سی ہے شاکر، ڈی ہے شاد۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہے عبدالغفور کا تخلص شہباز ہے۔ عبدالغفور کا تخلص شہباز ہے۔ سوال نمبر 55، مہدی افادی یو پی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مہدی افادی یو پی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اے میں ہے علی گڑھ، بی میں ہے گورکھپور، سی میں ہے لکھنؤ، ڈی میں ہے آگرہ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا بی۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ گورکھپور میں۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو گورکھپور میں۔ سوال نمبر آپ آ جائیے 56۔ سوال نمبر 56 کی طرف آ جائیے۔ سوال نمبر 56 میں ہے آپ کا، راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ راجندر سنگھ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اے میں ہے کراچی، بی میں ہے لاہور، سی میں ہے چنڈی گڑھ، ڈی میں ہے امرتسر۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا ہے؟ بی۔ کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ لاہور میں۔ لاہور کہاں پر ہے؟ تو پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان میں ایک شہر کا نام لاہور ہے۔ سوال نمبر 57 دیکھیے آپ، درج ذیل میں عرف کی نشاندہی کیجیے۔ یہ سوال اب گرامر سے ہے، عرف کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے غالب، بی میں ہے ابن عمر، سی میں ہے گڈو، ڈی میں ہے خان بہادر۔ عرفی نام جو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے 2 3 نام ہوتے ہیں، کس نام سے مشہور ہوتے ہیں؟ عرفی نام۔ تو عرفی نام کو بولتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا سی، گڈو۔ صحیح جواب کیا ہے؟ گڈو۔ سوال نمبر 58 دیکھیے۔ سوال نمبر 58 میں ہے، پختہ کی ضد کیا ہوگی؟ یہ بی پی ایس سی کا سوال ہے، یہ بی پی ایس سی میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے گرامر کے اندر۔ پختہ کی ضد کیا ہوگی؟ پختہ، اے میں ہے نام، بی میں ہے جام، سی میں ہے خام، ڈی میں ہے کام۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا ہے؟ خام۔ پختہ کا الٹا کیا ہوگا؟ خام۔ خام مانے کچا کہتے ہیں، پختہ جانتے ہیں اس کو الٹا خام۔ سوال نمبر 59،
خادم کی جمع کیا ہوگی؟ خادم کی جمع کیا ہوگی؟ خادم، یہ بھی سوال ہے، کبھی PSC میں پوچھی جاتی ہے کہ خادم کی جمع کیا ہوگی؟ اے میں ہے خدام، بی میں ہے خدمت، سی میں ہے خدمات، ڈی میں ہے مخدوم۔ اس کا صحیح جواب آپ کو جو ہے خادم کی جمع جو ہو جائے گا خدام، کیا ہوگا؟ اے صحیح ہو جائے گا اس کا، خادم کی جمع خدام۔ سوال نمبر 60 دیکھیے، سوال نمبر 60، درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث؟ مؤنث مطلب فیمیل، فیمیل کون ہے؟ اے میں ہے زمین، بی میں ہے آسمان، سی میں ہے آزاد، ڈی میں ہے بادل۔ اس کا صحیح جواب آپ کا کیا ہو جائے گا؟ زمین۔ کیا ہے؟ زمین۔ زمین کیا ہے؟ مؤنث ہے، فیمیل ہے۔ باقی آسمان، آزاد، بادل، یہ تینوں لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے، تذکیر ہے، تذکیر۔ سوال نمبر دیکھیے 61، سوال نمبر 61، آسمان سے تارے توڑنا، آسمان سے تارے توڑنا کا کیا مطلب ہے؟ محاورہ آسمان سے تارے توڑنا کا کیا مطلب ہے؟ اے میں ہے بلندی سے کودنا، بلندی اونچائی سے کودنا، بی میں ہے مشکل کام کرنا، بہت مشکل کام کرنا، بی میں کیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے، سی میں ہے آسمان کے تارے کو دیکھنا، ڈی میں ہے آسمان کا سفر کرنا۔ اس کا صحیح جواب آپ کو جو ہو جائے گا آسمان سے تارے توڑنے کا صحیح جواب جو ہو جائے گا بہت مشکل کام کرنا، بی کا صحیح گا کیا ہے؟ بہت مشکل کام کرنا، بہت مشکل کام کرنا۔ سوال نمبر 62، درج ذیل میں لاحقہ کو تلاش کرے، درج ذیل میں لاحقہ، درج ذیل میں لاحقہ کو تلاش کرے۔ لاحقہ معنی پیچھے آنے والے اور سابقہ معنی آگے آنے والے، تو لاحقہ جو پیچھے آنے والے، تو کیا ہے اس میں؟ اے میں ہے لا حاصل، بی میں ہے غیر حاضری، سی میں ہے کتب خانہ، ڈی میں ہے انفر۔ اس کا صحیح جواب آپ کو جو ہو جائے گا کیا آئے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ صحیح جواب اس کا ہو جائے گا سی، کتب خانہ۔ کیا ہو جائے گا؟ لاحقہ کیا ہوئے گا؟ کتب خانہ۔ کتب خانہ، کتب پہلے آیا، کھانا بعد میں آیا، اس لیے لاحقہ ہو گیا۔ سوال نمبر 63، شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ شرم کا مترادف، مترادف کہتے ہیں پریاواچی شبد کو، ہندی میں اس کیا بولتے ہیں؟ پریاواچی شبد کو، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ اے میں ہے نرم، بی میں ہے کرم، سی میں ہے حیا، ڈی میں ہے بے شرم۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نرم بھی نہیں ہو سکتا، کرم بھی نہیں ہو سکتا، بے شرم بھی نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ حیا، شرم و حیا بولتے ہیں نا، شرم و حیا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ حیا، سی، شرم کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ حیا۔ سوال نمبر 64، سوال نمبر 64 دیکھیے گا آپ لوگ، دھیان سے دیکھیے، لفظ ستون، لفظ ستون کا کیا معنی ہے؟ ستون کا میننگ پوچھ رہا، ستون کا معنی کیا ہے؟ اے میں ہے آسمان، بی میں ہے زمین، سی میں ہے چھت، ڈی میں ہے کھمبا۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں آسان لفظ ستون کھمبا کو بولتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ڈی صحیح ہو جائے گا، اے غلط، بی غلط، سی غلط ہے، کیا ہو جائے گا؟ ڈی۔ ستون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھمبا، ستون کا معنی کھمبا۔ سوال نمبر 65 دیکھیے آپ، سوال نمبر 65 دیکھیے، افسانہ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے؟ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے؟ یہ آپ کا روشنی کتاب سے 10ویں کلاس کا۔ اے میں ہے مراٹھی، بی میں ہے کنڑ، سی میں ہے آسامی، ڈی میں ہے پنجابی۔ جس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سورج کا کس زبان سے؟ کنڑ سے۔ کنڑ کرناٹک میں بولی جاتی ہے زبان، کنڑ۔ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے؟ تو کنڑ زبان کی کہانی ہے۔ سوال نمبر 66، اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے، اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ اے میں ہے کھڑی بولی، بی میں پراکرت، سی میں ہے برج بھاشا، ڈی میں ہے فارسی۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا، اس کا صحیح جواب اے، کھڑی بولی سے۔ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی سے۔ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی سے، اے۔
سوال نمبر آ جائیے اب 67. سوال نمبر 67. تمل ناڈو میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ تمل ناڈو میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ اے میں ہے گجراتی، بی میں ہے تمل، سی میں ہے کنڑ، ڈی میں ہے مراٹھی. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا تمل ناڈو میں تمل زبان بولی جاتی ہے، تمل زبان بولی جاتی ہے. سوال نمبر 68. افسانہ انگریزیہ بابو کے مرکزی کردار کون ہے؟ یہ بھی روشنی سے آپ کا سوال ہے. افسانہ انگریزیہ بابو کے مرکزی کردار کون ہے؟ اے میں ہے امر کانت، اے میں کیا امر کانت، بی میں ہے چندر کانت، سی میں ہے مدھو کانت، ڈی میں ہے رگھو ناتھ. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا مدھو کانت. کیا ہے افسانہ انگریزیہ بابو کا مرکزی کردار کون ہے؟ مدھو کانت. سوال نمبر 69. سوال نمبر 69. شامل نصاب نظم مناظر فطرت چک بست کی کیسی شاعری کی بہترین مثال ہے؟ چک بست کی کیسی شاعری کی بہترین مثال ہے؟ شامل نصاب نظم مناظر فطرت 10ویں کلاس میں ہے وہ کیسی شاعری کی بہترین مثال ہے؟ اے میں ہے رومانی، بی میں ہے صوفیانہ، سی میں ہے تاریخی، ڈی میں ہے منظری شاعری. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا چک بست کے جو نظم ہے مناظر فطرت، اس میں تاریخ جب دہرادون گئے تھے چک بست گھومنے کے لیے تو وہاں کے پارکوں، ندی نالے اور جھرنے کو دیکھا تھا، اس جھرنے کی عکاسی کی تھی، اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا ہے؟ منظری. اس کا صحیح جواب کیا؟ منظری شاعری. سوال نمبر 70. جگناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ جگناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ اے میں ہے 1916، بی میں ہے 1918، سی میں ہے 1920، ڈی میں ہے 1922. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب آپ کو جو ہو جائے گا 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے. کہاں؟ 1918 عیسوی میں جگناتھ آزاد پیدا ہوئے. سوال نمبر 71. پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے؟ پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے؟ اے میں ہے سید اکرم حسین. کیا؟ سید اکرم حسین. بی میں ہے سید مکرم حسین. بی میں کیا؟ سید مکرم حسین. سی میں ہے سید اکرام حسین. ڈی میں ہے سید اشرف حسین. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا سی ہو جائے گا. کیا؟ سید اکرام حسین. کیا؟ سید اکرام حسین. سوال نمبر 72. دیکھیے آپ. نظم بجلی کا کھمبا کے علاوہ ندا فاضلی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ کیا ہے؟ نظم بجلی کا کھمبا کے علاوہ ندا فاضلی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اے ہے انڈیا گیٹ، بی میں ہے کھڑا ڈنر، سی میں ہے ہم نوجواں ہے، ڈی میں ہے نظم بہت آسان تھی پہلے. ڈی میں کیا ہے؟ نظم بہت آسان تھی پہلے. تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا نظم بہت آسان تھی پہلے. یہ صحیح ہے. بجلی کھمبا کے علاوہ ان کا بھی نظم یہ ہے ندا فاضلی کا، نظم بہت آسان تھی پہلے. سوال نمبر 73. سراپا، رجز، زنگ اور شہادت کس صنف کے اجزاء ہیں؟ کس صنف کے پارٹس ہیں؟ اے ہے مرثیہ، بی ہے قصیدہ، سی ہے مثنوی، ڈی ہے رباعی. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا مرثیہ. کیا ہے؟ مرثیہ. سوال نمبر 74. سوال نمبر 74. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اے میں ہے مطلع، بی میں ہے مقطع، سی میں ہے ردیف، ڈی میں ہے حسن مطلع. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا مقطع. قطع ختم، جہاں سے انقطاع ہو، ختم ہو جاتا ہے، اسی کا مقطع. غزل کے آخری شعر کو کیا بولتے ہیں؟ مقطع.
سوال نمبر 75، مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے میں امروہہ، بی میں ہے رامپور، سی میں ہے فیض آباد، ڈی میں فیروز آباد۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا مصحفی کی پیدائش امروہہ، امروہہ یو پی میں۔ سوال نمبر 76، مثنوی زہر عشق کس نے لکھی ہے؟ مثنوی زہر عشق کس نے لکھی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اے میں میر حسن، بی میں شوق لکھنوی، سی میں ہے دیا شنکر نسیم، ڈی میں ہے شوق یانوی۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا ہے؟ صحیح جواب اس کا ہوگا زہر عشق کا کہ شوق لکھنوی۔ زہر عشق کے لکھنے والے مصنف کا نام ہے شوق لکھنوی۔ سوال نمبر 77، درج ذیل مصرع کو مکمل کیجیے۔ درج ذیل مصرع کو مکمل کیجیے۔ تو وہ سورج ہے تیری، دائر سے رہ جائیں گے، بیچ میں بھرنا ہے۔ بیچ میں کیا؟ اے ہے گہرائی، بی میں ہے تنہائیاں، سی میں ہے رسوائیاں، ڈی میں ہے پرچھائیاں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ڈی، کیا ہوگا؟ پرچھائیاں، یہ آ جائے گا ڈی، پرچھائیاں۔ تو وہ سورج ہے تیری، پرچھائیاں رہ جائے گی۔ سوال نمبر 78، سوال نمبر 78، شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ شاعر نے شامل نصاب یعنی 10ویں کتاب میں ہے، رکشا دوم میں ہے، آخر ایک گیت ہے جس میں ایک شاعر نے کس ندی کا تذکرہ کیا، ذکر کیا ہے؟ اے میں ہے گمتی ندی، بی میں ہے گنگا ندی، سی میں ہے جمنا ندی، ڈی میں ہے کوسی ندی۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا جمنا ندی۔ گیت میں شاعر نے کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ تو جمنا ندی کا۔ سوال نمبر آ گیا 79، ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ بہت اچھا کوشچن ہے یہ کوشچن دھیان سے دیکھیے۔ ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا صحیح جواب اے میں ہے 1925، بی میں ہے 1930، سی میں ہے 1935، ڈی میں ہے 1940۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا 1935۔ صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا؟ 1935 میں۔ ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1935 عیسوی میں۔ سوال نمبر 80 آئیے، 9 2 11 ہونا کا کیا مطلب ہے؟ 9 2 11 ہونا کا کیا مطلب ہے؟ اے میں ہے بھاگ جانا، بی میں ہے گنتی کرنا، سی میں مطلب نکالنا، ڈی میں واپس کرنا۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 9 2 11 ہونے کا مطلب بھاگ جانا، کیا ہے؟ بھاگ جانا۔ سوال نمبر 81، الف ممدودہ ذیل کے کس لفظ میں ہے؟ الف ممدودہ دو قسم، ممدودہ اور مقصورہ۔ ممدودہ کون قسم ہے؟ اے میں ادب، بی میں انسان، سی میں عام، ڈی میں اگر۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ الف ممدودہ کی مثال کیا؟ عام، مد، آک و مد ہے، کہ مد۔ سوال نمبر آ گیا آپ کا 82، سوال نمبر 82 82 ہے، خار کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ خار ہم صوت لفظ، صوت من آواز، کھار کے جو معنی آواز آ رہا ہے اس میں چاروں میں سے کون آ رہا ہے کھار میں سے؟ اس کا کھار پہلا ہے کھاک، بی میں ہے کھار، سی میں ہے کھاب، ڈی میں ہے کھال۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بی، کھار۔ کھار کا ہم لفظ نکلتا ہے کیا ہے؟ کھار۔ سوال نمبر 74، سوال نمبر کیا ہے؟ 83، سوال نمبر 83 دیکھیے، درج ذیل میں سابقہ نشاندہی کیجیے۔ سابقہ جو لفظ سے پہلے آئے، جو کیا ہے؟ لفظ سے پہلے آئے اس کو بولتے ہیں سابقہ، جو بعد میں آئے اس کو لاحقہ بولتے ہیں۔ کہ اے میں ہے لا حاصل، بی میں ہے عقل مند، سی میں ہے عیدگاہ، ڈی میں ہے قبرستان۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا ہے؟ اے۔ کیا جواب ہو جائے گا؟ اے۔ کیا لا پہلے آ رہا ہے نا، تو یہ سابقہ ہو گیا۔ سوال نمبر 84، میں کون سے گا ہے؟ یہ پرسن، آپ انگریزی میں پڑھنے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یہ اردو میں اس کو سیگا بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کے قسم میں سے آتا ہے میں، لفظ میں کون سے گا ہے؟ دھیان سے دیکھیے، بہت اچھا کوشچن ہے یہ، بی پی ایس سی کا کوشچن، بہت بڑھیا کوشچن ہے یہ۔ کون سے گا، میں کون سے گا ہے؟ اے میں واحد حاضر، بی میں ہے واحد متکلم،
سی میں ہے جمع حاضر، ڈی میں ہے واحد غائب. تو میں کیا ہے واحد، میں کیا واحد متکلم، واحد متکلم فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن کیا ہے سنگولر ہے. سوال نمبر آپ کا آ جائے گا 85. سوال نمبر 85. تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تم لوگ کہاں جا رہے ہو، یہ کیسا جملہ ہے؟ اے میں ہے دعائیہ، بی میں خبریہ، ڈی میں ندائیہ، سی میں ندائیہ، ڈی میں استفہامیہ. اس کا صحیح جواب کیا استفہامیہ. یہ کیا ہے استفہامیہ، کوشچن جملہ، کوشچن سوال پوچھ رہا تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تو استفہامیہ کا کوشچن جملہ بولتے ہیں. سوال نمبر 86. ڈاکٹر عبد المغنی، ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ تو اس کا ہے اے میں عربی، بی میں فارسی، سی میں انگریزی، ڈی میں ہندی. جس کا صحیح جواب ہوگا سی. ڈاکٹر عبد المغنی انگریزی زبان کے استاد تھے، انگریزی زبان کے استاد تھے. سوال نمبر 47. کیا ہے سوال نمبر 87. سوال نمبر 87. سوال بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ بھیم راؤ جو آئین ہند کا سمویدھان لکھا تھا، آئین ہند، بھیم راؤ بہت مشہور شخصیت ہیں. ان کا والد کا نام کیا تھا، ابو کا نام کیا تھا؟ اے میں رام جی مالو جی سکپال، بی میں رانا جی سکپال، سی میں شنکر راؤ چوہان، ڈی میں راجا جی سکپال. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا اے کیا رام جی مالو جی سکپال. سوال نمبر 88. شامل مکتوب شہباز نے کس کے نام لکھا؟ شامل نصاب مکتوب 10ویں کلاس درخشاں میں ہے کہ شہباز نے کس کا خط لکھا تھا؟ جس کا اے میں ہے والدہ کے نام، بی میں ہے والد کا نام، سی میں ہے بہن کے نام، ڈی میں ہے بیٹی کے نام. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا بیٹی کے نام لکھا تھا. کس کے نام لکھا تھا؟ بیٹی کے نام. سوال نمبر 79. سوال نمبر 89 سوری سوال نمبر 89. مہدی افادی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ مہدی افادی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اے میں سادات، بی میں شیوخ، سی میں انصار، ڈی میں زمیندار. اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا شیوخ خاندان سے. کن شیوخ خاندان سے. سوال نمبر 90. ناول ایک چادر میلی سی، ایک چادر میلی سی کے ناول نگار کون ہے؟ ایک چادر میلی سی کے ناول نگار کون ہے؟ اے میں عصمت چغتائی، بی میں عزیز احمد، سی میں راجندر سنگھ بیدی، ڈی میں کرش چند. اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے کیا راجندر سنگھ بیدی. بہت مشہور شخصیت ہے راجندر سنگھ بیدی. کیا ایک چادر میلی سی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی. سوال نمبر 91. سوال نمبر کیا ہے 91. درج ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشان طے کیجیے. درج ذیل میں اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ جو اوزار پر دلالت کرتا ہو، جو اوزار یا ہتھیار کو بولا جاتا ہے اس کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں. اے میں ہے اسکول، بی میں ہے وضوگاہ، سی میں ہے آگ، ڈی میں ہے جھاڑو. جھاڑو کیا ایک آلہ ہے صفائی کرنے کا، تو کیا جھاڑو. ڈی صحیح ہو جائے گا آپ کا. سوری کیا اس کا ڈی صحیح ہو جائے گا. ڈی بالکل رائٹ ہے. اس میں اعلیٰ کیا ہے اسکول، وضو خانہ، اس میں کیا ہے دوسری چیز. سوال نمبر 92. سوال نمبر 92. محاورہ گرم ہونا، محاورہ گرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اے ہے آگ جلانا، بی بہت غصہ ہونا، سی ہے دھوپ سے گرم ہونا، ڈی تھک جانا. اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا بہت غصہ ہونا، بہت غصہ ہونا. سوال نمبر 93. انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ اے میں ہے دہلی، بی میں ہے لکھنؤ، سی میں حیدرآباد، ڈی میں ہے ممبئی. اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ تو دہلی میں ہے. انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ تو دہلی میں ہے. سوال نمبر 94. سوال نمبر کتنا ہے 94. سید محمد جعفری کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سید محمد جعفری کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اے میں ہم نوجواں ہے، بی میں ہے انڈیا گیٹ، سی میں ہے کھڑا ڈنر، ڈی میں ہے بجلی کا کھمبا. اس کا صحیح جواب جو آپ کا ہو جائے گا ہاں کیا ہو جائے گا اس کا انڈیا کیا. سوال نمبر 94 کا تھا کہ ہم نوجواں ہیں. اے میں ہے، بی میں ہے انڈیا گیٹ، سی میں ہے کھڑا ڈنر، ڈی میں ہے بجلی کا کھمبا. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا کھڑا ڈنر. کیا ہے صحیح جواب کیا ہے کھڑا ڈنر، کھڑا ڈنر. سوال نمبر 95. سوال نمبر
95। نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ اے میں ہے 1811، بی میں 1812، سی میں 1813، ڈی میں 1814۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 1811 عیسوی، 1811 عیسوی۔ سوال نمبر 96۔ حسن نعیم کا تعلق کس شہر سے ہے؟ حسن نعیم کا تعلق کس شہر سے ہے؟ اے میں ہے مظفر پور، بی میں ہے پٹنہ، سی میں ہے بہار شریف، ڈی میں ہے گیا۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا حسن نعیم کا تعلق پٹنہ سے ہے۔ حسن نعیم کا تعلق پٹنہ سے ہے۔ سوال نمبر 97۔ پروین شاکر کے اسلاف کا آبائی وطن کہاں تھا؟ پروین شاکر کا اسلاف کا آبائی وطن کہاں تھا؟ اے میں پٹنہ، بی میں مظفر پور، سی میں نالندہ، ڈی میں دربھنگہ۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ دربھنگہ۔ کہاں تھا اسلاف کا آبائی وطن؟ دربھنگہ۔ سوال نمبر 98۔ اسم کے بدلے استعمال ہونے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ جو اسم کے بدلے میں آئے، جو نون کے بدلے میں آئے، اے ہے صفت، بی ہے ضمیر، سی ہے اضافت، ڈی ہے تمیز۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ضمیر۔ جو اسم کے بدلے میں آئے گا اس کو پرنون کہتے ہیں، وہ ضمیر ہے۔ سوال نمبر 99۔ تم کیا کرتے؟ جملہ مکمل کیجیے۔ تم کیا کرتے ہو؟ یہاں جو جملہ مکمل کرنا ہے، تم کیا کرتے ہوں غلط ہے، تم کیا کرتے ہو تو کیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو، بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ سی غلط ہے، ڈی غلط ہے۔ کیا تم کیا کرتے ہو؟ اس کا صحیح جواب کیا ہو گیا؟ ہو، بی۔ سوال نمبر آخری، لاسٹ 100۔ سوال نمبر 100 والا کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کہتے ہیں دنیا کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ سوال ہے۔ تخلیق میں پیدا کرنے والا، اے میں ہے انسان، بی میں ہے جنات، سی میں ہے اللہ، ڈی میں ہے فرشتہ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سی، اللہ۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔